السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے. آپ نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے اپنی کریشن مکمل کر لی، کتب اللہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فہو عند اللہ فوق العرش، اللہ کی کتاب کہاں پر ہے؟ اللہ کے عرش پر ہے. یہ وہی کتاب ہے جس کو آپ لوح محفوظ کہتے ہیں. ان رحمتی غلبت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب آ گئی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس وقت سے کہ آپ کی رحمت ہمارے لیے اپنے غصے میں بدل جائے. اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کا مستحق بنا کر رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انسانوں کے لیے غالب رکھا ہے. جہاں تک عرش کی فزیکل ڈائمینشن کی بات ہے تو یاد رکھیں کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے امیجنیشن کو استعمال نہ کرے. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا امیجنیشن استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے آپ اور میں اللہ کی کسی بھی ایسی مخلوق کے لیے جو کہ ان سین کی ہے، ہم اس کے لیے اپنی امیجنیشن استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کے لیے یہ سمجھنا کہ جب احادیث میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ، تو اپنے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ سمجھنا، دس از اگینسٹ آر عقیدہ. آپ اور میں ایسا نہیں سوچ سکتے. جب اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں، اور کوئی انسان اپنی 2 انگلیوں کو اپنے ذہن میں لانا شروع کر دے اور پھر ایویلویٹ کرے کہ شاید اللہ کی بھی انگلیاں ایسی ہیں، اس کے لیے اسکالرز منع کرتے ہیں. دس ول بی پارٹ آف ڈسٹورشن ان یور عقیدہ. اس لیے کہ آپ اور میں اللہ کے بارے میں وہیں تک سوچیں گے جہاں تک مجھے اور آپ کو قرآن نے اور احادیث نے بتا دیا. سیم از دا کیس ود دا عرش. اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کی ڈسکرپشن جو مجھے اور آپ کو احادیث سے ملتی ہے، ہم اپنے آپ کو وہاں تک ریسٹرکٹ رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آپ کو اللہ کی میجسٹی، اللہ کے عرش کی شکل سے نظر آتی ہے کہ اللہ کتنا گرینڈیور ہے. اللہ کے عرش کی حقیقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، آپ نے 2 لفظ سنے ہیں، اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی. سنا ہے نا؟ دونوں الگ الگ ہیں. اللہ کی کرسی از سم تھنگ ایلس، اللہ کا عرش از سم تھنگ ایلس. اللہ کی کرسی از لائک اے فٹ اسٹول ان فرنٹ آف عرش. اللہ کی کرسی از لائک اے فٹ اسٹول ان فرنٹ آف عرش. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کا عرش کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی بالکل ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ، اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان. اور جب آپ زمین اور آسمان احادیث میں اس مقام پر پڑھتے ہیں تو 7 آسمان 7 زمین ہے. اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان بالکل ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی یا رنگ. تب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ عرش کتنا بڑا، کتنا میگنیفیسنٹ ہوگا. ایک دعا جو مسنون دعا ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے دعا یہ نریشن سے موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبح شام پڑھنے کا کہا ہے. بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ہم کس دعا کو کس وقت پڑھیں، اور ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم ایسے میسیجز کو بہت آسانی سے فارورڈ کر دیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ دعا پڑھیں، آپ کے 84 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ویل اینڈ گڈ، کیجئے فارورڈ. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف کرنے کی بات، 84 ایئرز کے اجر کی بات نہیں بتائی ہے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سین کا دروازہ، اجر اور ثواب کی ڈسکریمنیشن کیا ہوگی، گناہ کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ دروازہ بند ہے. جو آپ بتا گئے وہ دین مکمل ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. آنکھیں بند کر کے ہم میسیجز آگے پیچھے کرتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو میسج ہمارے پاس آئے گا وہ ضرور صحیح ہوگا. امام کعبہ نے یہ کہا کہ آپ یہ والی چیز اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے اور صدقہ کر لیجئے، آپ کو 84 سال کا ثواب مل جائے گا. کیا امام کعبہ یا کسی بھی گرینڈ مفتی کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ بات بتا سکیں کہ یہ عمل کرنا اور یہ صدقہ کرنا آپ کو 84 سال کا ثواب دے گا، انٹل انلیس حدیث کی روشنی میں وہ بات نہیں بتائی جا رہی؟ اگر حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو پلیز اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے. میسج آتا ہے، ایک پولائٹ سا کائنڈ ورڈز کا میسج ان کو واپس کر دیجئے.
اگر یہ حدیث سے ثابت ہے تو فارورڈ کیجئے، ورنہ برائے مہربانی نہ کیجئے، اور اگر حدیث سے ثابت ہے تو حدیث کا ریفرنس دیجئے۔ اس طرح سے آنکھیں بند کر کے مسلمان زندگیاں گزارنے والے نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں مسنون دعا آتی ہے، آپ نے فرمایا جو اس کو صبح شام پڑھے گا اس کے اس دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر دعا کرنے کا کہا ہے جو فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں۔ دعا میں آتا ہے اللہم انی اصبحت، اللہ میں نے صبح کی، اشہدو کا آپ کو گواہ بناتے ہوئے، و اشہدو حملۃ عرشک اور ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے جو آپ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، و ملائکتا اور آپ کے فرشتوں کو۔ اس کا مطلب ہے دونوں طرح سے فرشتوں کو الگ سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ عرش تھامنے والے فرشتے الگ ہیں، باقی فرشتے الگ ہیں۔ وجمیع خلقک اور تمام مخلوقات کو میں گواہ بناتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت، صرف آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدک لا شریک لک، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدا عبدک ورسولک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تمام فرشتوں کی مخلوقات میں وہ فرشتے جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری آنرڈ ہیں، تکریم والے، اکرام والے اور بہت عزت دار فرشتے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے عرش کے سراؤنڈنگ میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہیں عرش کو تھامنے والے فرشتے اور دوسرے ہیں ان کی سراؤنڈنگ میں ایک اور گیدرنگ، ایک اور فرشتوں کی کمپنی۔ یسبحون بحمد ربہم، یہ سب فرشتے عرش کو تھامنے والے بھی اور جو ان کی سراؤنڈنگ میں ہیں یہ سب بھی اللہ کی کانسٹنٹ حمد اور تسبیح